अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर का आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर आपको कभी भी समझ नहीं आएगा कि असल म्यार क्या है। एक म्यार होता है, एक रवैया होता है, एक कानून होता है, या कोई ना कोई एक बेस लाइन होती है जिसके ऊपर आप खड़े होकर चीजों को परखते हैं। इस मुल्क में ऐसा नहीं है। आज जो रियासत का हिमायती है, कल वो गद्दार होगा। आज जिसे रियासत अवार्ड दे रही है, कल का वो गद्दार ठहरेगा, और कल जो गद्दार था आज वो रियासत का हिमायती है। तो एक अजीब और गरीब कंफ्यूजन इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क के अंदर अखलाकियात को लेकर कंफ्यूजन है, रूल ऑफ लॉ को लेकर कंफ्यूजन है, डेमोक्रेसी को लेकर कंफ्यूजन है, हालात को लेकर एक अजीब और गरीब किस्म की कंफ्यूजन। यानी आप मिसाल के तौर पर देखें, कल को पाकिस्तान के अंदर टेलीविजन पर बैठकर बहुत सारी शख्सियात चाऊ 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 किया करते थे कि इमरान खान लोगों के बच्चों को मरवा रहा है, इमरान खान लोगों के बच्चों के खिलाफ है, ये लोगों के बच्चों की जिंदगी खतरे में डाल रहा है, अपने इसके बच्चे किधर है, अपनी इसकी फैमिली किधर है। हालांकि अगर आप देखें, खान की जो बेगम है वो जेल के अंदर मौजूद है, इमरान खान की बहनें सड़कों में रुल रही हैं, कई दफा गिरफ्तार हुए, रुल रही हैं, लिटरली रुल रही हैं, अदालतों के अंदर जाकर वो नाक रगड़ रही हैं, सड़कों पर रुल रही हैं। फिर इमरान खान के बच्चों की जानिब से जब ये अनाउंसमेंट हुई कि हम अपने वालिद को सिर्फ ये पैगाम दे रहे हैं कि अब हम कोई बात नहीं सुनेंगे, हम कोई नहीं रुकेंगे, हम पाकिस्तान के अंदर आएंगे और अपने वालिद के लिए, अपने बायोलॉजिकल फादर के लिए हम यहां पर आकर तहरीक का हिस्सा बनेंगे, हम जुडिशरी के सामने जाएंगे, हम अदालत के सामने जाएंगे और पुरअमन तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे, एहतजाज करेंगे अपने वालिद की रिहाई के लिए। अब बाकायदा से पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर बैठकर ना सिर्फ उन्हें थ्रेट किया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं, बल्कि ये जो एक मॉरल ओपिनियन लोग बना रहे थे, या जो मुंह खोल फाड़ फाड़ कर इसके ऊपर एक नैरेटिव बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो इन धमकियों के ऊपर खामोश। बिल्कुल दूसरी तरफ ये ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान में जो 27 प्रोमिनेंट पॉलिटिकल आवाजें, बहुत ही प्रोमिनेंट मोतबर पाकिस्तान के अनबाइस्ड जर्नलिस्ट, जिन्होंने हमेशा हर दौर में जो जर्नलिज्म है, सहाफत है, उसका बड़ा हक अदा किया है, और वो रियासत के बड़े खूबसूरत चेहरे हैं, जिनमें मतीउल्लाह जान साहब उस्ताद हैं, ये जर्नलिज्म के उस्ताद हो। यकीन माने कि हम यानी ये एक इंस्टीट्यूशन है हम सब के लिए, सीखने के लिए, सहाफत को सीखने के लिए। और मतीउल्लाह जान साहब ने अपनी रेपुटेशन हमेशा से बाहर रखी है। इमरान खान साहब के दौर में टेलीविजन पर इन्हें बैन कर दिया गया था। मतीउल्लाह जान यूट्यूब यानी एक मोबाइल फोन और एक माइक लेकर सड़कों पर रुलता रहा, दाहियों पर मबनी तजुर्बा इनका, लेकिन टीवी पर नहीं बैठने दिया गया, काम नहीं, बल्कि खान के दौर में इन्हें उठाया गया, गायब कर लिया गया। 12 घंटे तक मतीउल्लाह जान साहब की अबडक्शन रही है। और उस वक्त जो मौजूदा गवर्नमेंट है, ये लोग जब अपोजिशन में थे, ये मतीउल्लाह जान यानी आरती उतारा करते थे, मतीउल्लाह जान जासाफी है तो मतीउल्लाह जान, अगर जर्नलिज्म का कोई हक अदा कर रहा है तो मतीउल्लाह जान है। लेकिन आज आजमा बुखारी साहबा टेलीविजन पर बैठकर ये कह रही है कि ये वो मतीउल्लाह नहीं है, ये कोई और मतीउल्लाह जान है। क्योंकि आज मतीउल्लाह जान सवाल इनसे पूछ रहा है, आज मतीउल्लाह जान साहब इनके सामने खड़े होकर ये कह रहे हैं कि आप फार्म 47 वाले हैं, आपको एस्टेब्लिशमेंट बैक कर रही है और एस्टेब्लिशमेंट यहां पर आपको लेकर आई है। तो आज वो वाला मतीउल्लाह जान, तो ये जो वो वाला है, ये जो ब्रैकेट किया जाता है वो वाला, ये वो वाला चाहिए इस मुल्क के अंदर, ये वो वाला। यानी आज से चंद दिन पहले मोहतरम DGISPR साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, और हम खुद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को कोट करते, उनकी स्टेटमेंट को कोट करते थे, और वो भी सरकास्टिक मुस्कुराहट देते थे, हम ठट्ठे लगाते थे, हम मोदी को गालियां देते थे कि तू कैसा कोई बेशरम आदमी है, तू अपने मुल्क के अंदर अपने लोगों के अकाउंट्स बंद कर रहा है, तो यूट्यूब चैनल्स को बंद कर रहा है, तो मीडिया की मालूमात की एक्सेस को बंद कर रहा है, तू तो बेईमान बंदा, तू ठग बंदा है, कुछ ना कुछ है जो तू छुपा रहा है। आज वही काम पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की 27 बड़ी पॉलिटिकल वॉइसेस, और फिर उनके खिलाफ एक इंक्वायरी, ऐसी इंक्वायरी जो कि खुफिया इंक्वायरी है, जिसके बारे में किसी को कोई नहीं है, इंक्वायरी करने वाले को शायद खुद पता नहीं है कि मैं किसके खिलाफ इंक्वायरी कर रहा हूं। और फिर उन यूट्यूब को बाकायदा से एक कोर्ट ऑर्डर भेजा जाता है कि जनाब इन चैनल्स को बंद कर। तो म्यार आपको समझ नहीं आएगा कि इस मुल्क के अंदर म्यार कौन सा, एक बेस लाइन कौन सी है जिसके ऊपर चलकर चीजें एक स्मूथ तरीके से या फिर आप एक नॉर्मल तरीके से फंक्शन करेंगे। आपके पहले एक स्टेटमेंट देखें, मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। ये एक ट्वीट किया है, ये बेनजीर शाह साहबा ने ट्वीट किया है, और बेनजीर शाह इस वक्त बड़ी प्रोमिनेंट पाकिस्तान की एनालिस्ट हैं और एक बड़ी प्रोमिनेंट पाकिस्तान की शख्सियत। उनका ये ट्वीट है, वो लिखते हैं, टू गिव यू एन आइडिया ऑफ द काइंड ऑफ द केसेस रिसेंटली बीइंग फाइल्ड अंडर द पेका एंड द पैटर्न दे ट्रेंड टू फॉलो। ये वो कह रहे हैं कि सिर्फ आपको आइडिया देना चाह रही हूं कि जो रिसेंट यूट्यूब चैनल्स के खिलाफ या जर्नलिस्टों के आवाज बंद करने के लिए जो इकदाम किए गए हैं, उनका सिर्फ एक आइडिया, आप केसेस की टाइमलाइन को सुने या समझें। वो कहते हैं कि 22 अप्रैल को लाहौर पुलिस रजिस्टर्ड 23 FIRs in a single day against the social media accounts for allegedly anti-state or anti-Punjab government content। वो कह रहे हैं कि एक ही दिन में लाहौर पुलिस ने 23 FIRs रजिस्टर्ड किए हैं एक ही दिन के अंदर, और ये सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ थी, और कहा गया कि ये रियासत मुखालिफ है या ये पंजाब गवर्नमेंट मुखालिफ है। अभी समझ से बाहर है कि रियासत क्या है और पंजाब गवर्नमेंट क्या है, और फिर मरियम साहबा क्या है। यानी क्या मरियम साहबा इस मुल्क के अंदर रियासत है, स्टेट है? मरियम साहबा एक अनटचेबल, एक ऐसी फोर्स बन गई हैं
یعنی جن کا نام لیتے ہوئے لٹرلی ڈر لگتا ہے, خوف ہوتا ہے لوگوں کو. یہ یعنی کون سا ایسا اس ملک کے اندر ڈکٹیٹرز پر تنقید ہوئی ہے, لیکن مریم صاحبہ شاید ڈکٹیٹر سے بھی اوپر والی ایک ایسی فورس بن چکی ہیں. متی اللہ جان صاحب نے ٹھیک کہا کہ دیوی بن چکی ہیں. یعنی آپ مریم نواز کا نام نہیں لے سکتے بھائی, آپ کو اٹھا لیا جائے گا, غائب کر دیا جائے گا, آپ کے اوپر کیسز مقدمات مار دھاڑ, آپ کی چمڑی اتار دی جائے گی کہ آپ نے مریم نواز کا. ہاں ایک صورت میں آپ نام لے سکتے ہیں, اگر آپ نے تعریفیں کرنی, اگر آپ نے ٹک ٹاک اکاؤنٹس والنٹیئر بنا کر صرف ان کے بیک گراؤنڈ میوزک لگا کر آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے تصویریں لگانی. اب سوال نہیں پوچھ سکتے. مریم نواز اس وقت پاکستان کے اندر طاقتور ترین خاتون, یعنی ان کا نام لیتے ہوئے کب کبھی لوگوں پر طاری ہو جاتی ہے کہ مریم کا نام نہیں لینا, نہیں تو بھائی مارے جاؤ گے, روند دیا جائے گا. پاکستان کے اندر جو لاقانونیت ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو روند دیا جائے گا. وہ لکھتی ہیں کہ 23 کمپلینٹس یعنی 23 ایف آئی آر درج ہوئی. all 23 complaints were filed by the private citizens who by some remarkable coincidence were all scrolled. وہ کہہ رہی ہیں کہ 23 جو کمپلینٹس یہ جو ایف آئی آر جن کے کہنے پر درج ہوئی, یہ عام شہری تھے, اور یہ جو عام محب وطن شہری تھے, یہ اتفاق یہ ہوا حسین کہ یہ سوشل میڈیا کو سکرول کر رہے تھے, اور سوشل میڈیا کو سکرول کرتے ہوئے انہیں یہ محسوس ہوا کہ یہ جو اکاؤنٹس ہیں یا یہ جو لوگ ہیں یہ ریاست مخالف ہیں. اور دلچسپ بات یہ ہے, وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ always with the exactly 2 friends, not 1 not 5, صرف دو لوگ یعنی ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. when they just happened to come across defamatory post against the military and the Punjab Chief Minister مریم نواز. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 23 جو شہری تھے یہ سوشل میڈیا اتفاقاً طور پر یہ محب وطن سکرول کر رہے تھے, اور اچانک سے ان کے سامنے کچھ ایسی پوسٹیں آئی جو پاکستان کی ملٹری کے کو ڈیفیم کر رہی تھی, اور چیف منسٹر پنجاب مریم نواز کو ڈیفیم کر رہی تھی. لہذا یہ انٹائر اسٹیٹ ہو گیا, کیونکہ کوئی عام شہریوں کے سامنے پوسٹیں آ گئی جو کہ ملٹری کے خلاف تھی یا پھر مریم نواز کے خلاف تھی. بھائی چلیں, ملٹری تو ایک ادارہ ہے, اسے بہت ساری امیونٹی بہت ساری چیزوں میں حاصل ہے, لیکن بہرحال امیونٹی حاصل نہیں ہے, آپ جانتے کیسی امیونٹی حاصل ہے. لیکن جو چیف منسٹر پنجاب ہیں انہیں بھی اسی بریکٹ کے اندر رکھا جا رہا ہے. پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ موسٹ آف دا ایف آئی آرز ریلیٹڈ ٹو دا پوسٹ آن ایکس ironically at a time when the platforms are officially blocked in Pakistan, کہ بہت ساری ایف آئی آر ان پوسٹوں سے متعلق ہے کہ جب پاکستان کے اندر ٹویٹر کو ایکس کو آفیشلی بین کیا گیا تھا, بند کیا گیا تھا, پاکستان میں ٹویٹر فنکشن نہیں کر رہا تھا. ایون مور ٹربلنگ ور cases where WhatsApp groups members reported each other to the police for allegedly defamatory comments about the Punjab CM. اور بہت سارے ایسے اکاؤنٹس بھی ہیں جو کہ یہ بتا رہے ہیں, یہ کمپلینٹ فائل کر رہے ہیں کہ واٹس ایپ گروپس میں مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ڈیفیمیٹری پوسٹ آئی ہیں, ان کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کی گئی. تو اندازہ لگا لیں کہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں ایک لائن ڈرا کر دی گئی ہے کہ شی از اے اسٹیٹ, ریاست ہے. اگر آپ انہیں ان کے بارے میں, ان کی کارکردگی کے بارے میں, ان کے پروجیکٹس کے بارے میں, ان کی کرپشن کے بارے میں, پنجاب کے اندر جو سی سی ڈی کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہے وہ لوگوں کو مارے جا رہا ہے, گولیاں مارے جا رہا ہے, لاشیں بچھی ہوئی ہیں, آپ سوال کریں گے مریم صاحبہ کے حوالے سے یا ان کی کسی بھی کارکردگی کے حوالے سے تو آپ انہیں ڈیفیم کر رہے ہیں, اور آپ کے اوپر مقدمات ہوں گے, کیسز ہوں گے, آپ کا یوٹیوب چینل بند کروایا جائے گا. جو زیم القاری صاحب انہیں تو اٹھا لیا گیا تھا, تو آپ کے ساتھ یہی ہونا ہے. تو مریم صاحبہ کو اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیا گیا, ایسا محسوس ہو رہا ہے, اینڈ دیٹس ویری عجیب سا ہے, بہت عجیب سا ہے. دوسری طرف ناظرین یہ دیکھیں, رانا ثناء اللہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ عمران خان کے بیٹے پاکستان آئے تو ان کے لیے مشکلات ہوں گی, وہ گرفتار ہوں گے, اس کے بعد یہاں جو برطانیہ کا سفارت خانہ ہے وہ ان کو بازیاب کروائے گا اور واپس لے کر جائے گا, اس کے علاوہ کچھ بھی. یعنی وہ بچے کہہ رہے ہیں پاکستان میں آئیں گے, پہلے سے اعلان کر دیا گیا کہ اگر وہ پاکستان آئے وہ گرفتار ہوں گے. یعنی قانون توڑا ہی نہیں ابھی تک, انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, صرف ایک اناؤنسمنٹ ہوئی ہے, اس پر حکم صادر کر دیا گیا کہ اگر وہ پاکستان آئے پھر مشکلات ہوں گی, وہ گرفتار ہوں گے. اس کے بعد یہاں برطانیہ کا سفارت خانہ انہیں بازیاب کروایا. جب گرفتاری کے بعد رہائی ہوتی ہے, بازیابی نہیں, بازیابی تب ہوتی ہے جب آپ اٹھا کر غائب کر دیے جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ پھر انہیں بازیاب کروائے گا اور پھر واپس لے کر جائے گا. تو ابھی سے تھریٹس اور دھمکیاں اور یہ باقاعدہ سے یہ جو ساری صورتحال ہے یہ بن گئی ہے اور یہ ان کا آغاز کر لیا گیا ہے. ناظرین, جو ماجد نظامی صاحب ہیں وہ لکھتے ہیں, یا منافقت تیرا آسرا. آج کے اخبار میں ایک ہی صفحے پر 2 خبریں ہیں. ایک خبر یہ ہے کہ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کی درخواست پر تحریک انصاف سمیت 27 یوٹیوب چینل بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے. دوسری خبر یہ ہے کہ بھارت میں 2000 ایکس اکاؤنٹس بلاک ہو گئے ہیں. عالمی میڈیا کو تشویش ہے, آزادی اظہار پریس کی آزادی کو خطرہ ہے, سینسرشپ کے رجحان میں اضافہ. یعنی بھارت کے اندر بھی اکاؤنٹس بند کیے جا رہے ہیں اور یہاں پر بھی. اچھا, یہ جو 27 اکاؤنٹس بند کیے گئے یہ تمام تر پولیٹیکل کمنٹری کرتے ہیں یا پولیٹیکل ان کی کوئی نہ کوئی اوپینین رپورٹنگ رائے پاکستان کے اندر موجود ہے. اگر یہ 27 اتنے بڑے پرومیننٹ جرنلسٹ کو, اتنی بڑی آوازوں کو بند کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور ڈیزائن ہے, کوئی اور فکر ہے یا کوئی اور سوچ ہے جو کہ پاکستان کے اندر موجود ہے, اور پتہ نہیں وہ کیا ہے, کوئی کیا کرنا چاہ رہا ہے, کیا لینا چاہ رہا ہے, کس جگہ پر پہنچنا چاہ رہا ہے. اس کے لیے اسے آوازیں خاموش چاہیے,
اس کے لیے اسے پاکستان کے اندر بولنے والا کوئی یا کوئی آواز اسے نہیں چاہیے، اس کے لیے اسے قبرستان کی خاموشی چاہیے، اس کے لیے کٹی ہوئی زبانیں اسے چاہیے، سر اٹھانے والا کوئی نہیں چاہیے، اور اس کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ اسد طور صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ کل کو اگر نون لیگ کو حکومت سے نکالا جاتا ہے تو جز وقتی تحقیقاتی صحافی کا ٹولہ سول سپریمیسی کے لیے علم جہاد بلند کر دے گا، مگر ان کی سول سپریمیسی دراصل نون لیگ کی حکومت کا نام ہے۔ اگر نون لیگ حکومت میں نہ ہو تو یہ مرنے والے ہو جاتے ہیں، ان کی چوں چوں نہیں رکتی۔ وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ اس وقت الگ طریقے کا ایک پورا طبقہ کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ گفتگو اور بات چیت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ناظرین، ایک بڑی افسوسناک خبر ہے، اور یہ ویڈیوز اور تصویریں شیئر ہو رہی ہیں، برائے مہربانی احتیاط کریں، کم از کم اس طرح سے لاش کی تصویریں شیئر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایک اداکارہ ہیں حمیرہ اصغر، میں نے تو خیر انہیں نہیں دیکھا ہوا، لیکن کہا جا رہا ہے کہ بڑی مشہور اداکارہ ہیں۔ ان کے حوالے سے ڈان نیوز نے خبر چھاپی ہے کہ کراچی پولیس نے اداکارہ حمیرہ اصغر کے والد کو کال کر کے کہا کہ بیٹی کی لاش وصول کر لیں۔ والد نے کہا کہ ہمارا اداکارہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا ہم اب لاش کو ریسیو نہیں کریں گے، اور پھر پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ ہم دوبارہ سے ان کے والد سے کانٹیکٹ کریں گے، نہیں تو ہم لاوارث لاش کے طور پر انہیں دفنا دیں گے۔ ناظرین، جو بعض اوقات چمکتی ہوئی دھمکتی ہوئی چیزیں یا زندگیاں نظر آتی ہیں، اب ان کا سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھیں، محسوس ہو رہا ہے کہ زندگی میں اتنی خوشیاں ہیں، بہاریں ہیں، خوبصورتیاں ہیں کہ خوبصورتیوں نے اور خوشیوں نے انہیں گھیرا ہوا ہے، لیکن دوسری طرف آج ان کی فیملی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم انہیں ان کی لاش کو بھی ڈس آن کرتے ہیں۔ دوسری طرف جو زندگی انسان جی رہا ہوتا ہے وہ بہت کربناک اور بہت ہی زیادہ دردناک ہوتی ہے۔ یہ ایک میسج بھی ہے، پیغام بھی ہے۔ میرے خیال میں سوشل میڈیا کی جو چمک دھمک ہے، یا جو چیزیں سوشل میڈیا پر دکھائی جا رہی ہے، یا جنہیں ایک نسل یا ہم لوگ آئیڈیلائز کرتے ہیں، وہ ریئلٹی نہیں ہوتی۔ اصل چیز یہی ہے کہ آپ ایک مڈل کلاس زندگی گزاریں، آپ ایک عام سی زندگی آپ کی ہو، جہاں پر آپ کی فیملی، آپ کے گھر والے آپ کا خیال کر رہے ہوں، اتنا روزگار آپ کے پاس ہو کہ آپ 3 وقت کی روٹی اچھی سے کھا سکیں، صاف ستھرے کپڑے پہن سکیں۔ میرے خیال میں یہی کافی ہے۔ تو یہ مجھے اس چیز نے مجھے بڑی تکلیف دی ہے، اس لیے آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے کہ آج اتنی بڑی پرومیننٹ ایک ایکٹریس کو، اداکارہ کو سب کچھ موجود ہے، فین فالوئنگ بھی ہے، لوگ بھی جانتے ہیں، لیکن ان کے والد کی جانب سے کہا گیا کہ ہم ان کی لاش کو بھی ریسیو نہیں کریں گے۔ ایک اور خبر ہے ناظرین، ایک CNN خبر چلا رہا ہے کہ ایک آواز لیک ہوئی ہے، وائس لیک ہوئی ہے، کال لیک ہوئی ہے، اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ہے، جس میں وہ مبینہ طور پر دھمکیاں دے رہا ہے کہ اگر یوکرین سے رشیا نہ نکلا تو میں ماسکو پر بمباری کر دوں گا۔ یہ اس شخص کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے جسے ہم نوبیل پیس پرائز امن کے سفیر کے لیے ہم نامینیٹ کر چکے اور ہم جھنڈے گاڑ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کے ناظرین اکاؤنٹ سے ٹویٹ آیا ہے، اور خان کے اکاؤنٹ نے اس بات کو اگین کنفرم کیا ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے جیل کے اندر موجود ہوں، میں اپنی قوم کے لیے لڑ رہا ہوں، 2 سال سے میں صرف پاکستانی قوم کی خاطر جیل میں قید ہوں تاکہ آپ کو کوئی غلام نہ بنا سکے۔ اب وقت آ چکا ہے کہ آپ خود اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہوں اور اس جابر نظام کو شکست دیں۔ ملک کی خاطر میں نے بارہا مذاکرات کی بات کی، مگر اب مذاکرات کا وقت گزر چکا ہے، تو بریسگور کے لیے سب سے پہلے خان نے راستہ روکا ہے کہ مذاکرات شاہزادہ بھول جائیں، اور ملک کی تحریک کے لیے عمران خان نے باقاعدہ سے پیغام دے دیا ہے، اور 5 اگست کو عمران خان نے کہا کہ پیک ٹائم ہونا چاہیے۔ تو اگر 5 اگست پیک ٹائم ہے تو پھر تحریک ابھی سے یا اگلے ہفتے سے یا لیٹس سی کی کب سے شروع ہوتی ہے۔ تحریک انصاف کی جو باہر لیڈرشپ ہے، اگر انہوں نے دھواں نہ مارا تو عمران خان کے بیٹوں اور علیمہ خان کی سٹیٹمنٹ کے بعد اس تحریک کے اندر ایک مومنٹم بنتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ خیال رکھیے گا ناظرین، اللہ حافظ۔